السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمادی الثانی کی 24 تاریخ ہے اور دسمبر کی 27 تاریخ ہے 2024 اور 1446 ہجری۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا بیان ہے کہ حکومت نے دیوالیہ ہوتی معیشت کو سنبھال لیا۔ یعنی عمران خان اس وقت مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت سمجھ لیں، جو بھی ہے، بہرحال انہوں نے ایک معاملے میں ان کی تائید کر دی کہ انہوں نے معیشت کو سنبھال لیا۔ یہاں میں دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان ہو یا زرداری بلاول بھٹو ہو یا نواز شریف شہباز شریف ہوں، مملکت کی یہ تینوں بڑی سیاسی پارٹیاں سودی نظام پہ عملاً متفق ہیں۔ اگر شہباز شریف کی حکومت نے، نون لیگ کی حکومت نے، مشترکہ حکومت نے معیشت کو سنبھال لی ہے تو کس بنیاد پہ؟ آئی ایم ایف کے بظاہر سہارے پہ، دنیا کے مالیاتی اداروں کی ڈکٹیشن پہ، کمزور عوام پہ ٹیکس لگا کے، سودی منصوبوں کو وسیع کر کے، اسے طول دے کے اور ملکی معیشت کو مزید اس پر سود کی گرے لگا کے؟ یہ معیشت کی مضبوطی، اس معیشت کی مضبوطی کی تائید کون کر رہے ہیں؟ آگ اور پانی کہلانے والے آپس میں، عمران خان پی ٹی آئی کے، جنہوں نے کبھی مسلم لیگ نون کی کسی اچھی بات کی بھی تعریف نہیں کی، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے گرتی معیشت کو، دیوالیہ ہوتی ہوئی معیشت کو سنبھال لی ہے، یعنی تعریف کر دی نا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ملک کی یہ تینوں سیکولر جماعتیں، چاہے وہ خود کو سیکولر کہیں نہ کہیں، پیپلز پارٹی تو غالباً اعلان خود کو کہتی ہے، نون لیگ مذہبی جماعتوں سے نکلی، آئے جائے سے نکلی، یہاں تک پہنچی اور اپنا ماضی بھول چکی اور اپنے ایک نئے سفر کے اوپر ہے، اور اس نئے سفر میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے ان کی شناخت فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ خلیق الرحمن کی یہ بات دل کی تختی پر لکھ لیجیے گا۔ اور عمران خان نے آج ان کی سودی معیشت کی تائید کر دی کہ ماشاءاللہ معاشرے کو گرتی معیشت کو، دیوالیہ ہوتی معیشت کو سنبھال لیا ہے۔ تو پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ یہ ملک کی یہ تینوں بڑی سیاسی پارٹیاں سودی نظام کے اوپر متفق ہیں، چاہے عوام کو خوش کرنے کے لیے گالیاں دیں یا انکار کریں یا کہ ہم نے کشکول نہیں اٹھانا یا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے باس نہیں جانا، یہ سب باتیں ہیں، بکواس ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں، اور دوسری بات یہ سمجھ لے کہ وچوں آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے، اور جو جا کے شاید عمران خان کی رہائی پر بات نتیجہ خیز ہوگی۔ عمران خان کا یہ بیان دینا کہ کیا کہتے ہیں حکومت نے دیوالیہ ہوتی ہوئی معیشت کو سنبھال لیا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب اندر خانہ بہت بڑا معاہدہ ہو چکا ہے، اس کی یقین دہانی کروائی جا چکی ہے، تبھی اور جبھی عمران خان کے اندر یہ نرمی آ چکی ہے گرمی کی جگہ۔ بس اس حوالے سے میں صرف یہ دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ اور ایک اور بات جو عمران خان نے بہت اچھی کہی ہے وہ یہ ہے، عمران خان نے کہا کہ افغانستان پر بمباری سے دکھ ہوا۔ بڑا محتاط انہوں نے بیان دیا ہے اپنے ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان اپنے بھائی پر ظلم بھی نہیں کرتا، اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا۔ اور شریعت کہتی ہے، قرآن کریم کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ اس سے پہلے جو میں نے پڑھی وہ حدیث ہے، اور یہ ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے۔ مسلمان تو سگے بھائیوں کی طرح آپس میں، ٹھیک ہے آپس میں سگے بھائیوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، گھر کے برتن آپس میں کھڑک سکتے ہیں، تو ایران اور افغانستان ایران کہہ رہا ہوں خواہ پاکستان اور افغانستان یہ تو آپس میں بھائی ہیں، تو بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، برتن گھر کے برتن آپس میں کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے پر بمبارمنٹ کریں۔
صلح صفائی کے ساتھ، سمجھوتے کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ ہماری بطور مسلمان یہی خواہش ہے اور یہی تمنا ہے۔ پاکستان بعد میں ہے، اسلام پہلے ہے۔ اسلام ہے تو پاکستان ہے، اسلام نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ بات یاد رکھیں۔ ہم پاکستان کے چیلنجز کی رٹ لگاتے ہیں۔ اللہ کرے پاکستان کو جو چیلنجز کا سامنا ہے ان سے اللہ تعالی ہمیں نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صاحبان اقتدار کو۔ لیکن اسلام کو جو چیلنجز ہیں وہ پاکستان کے چیلنجز سے بھی آگے ہیں۔ اگر جو اسلام کو درپیش چیلنجز ہیں ان کا ہم خیال کریں تو انشاءاللہ پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں وہ ان کا مداوع آپ سے آپ ہو جائے گا، برکت کے طور پر، کہ ہم نے جو اسلام کو چیلنجز درپیش تھے ہم نے ان کا مداوع کیا، تو جو مملکت کو، وطن کو، علاقوں کو، قوم کو، اقوام کو جو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں وہ خود بخود کافور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے، ہم وطن کو درپیش چیلنجز کو تو سامنے رکھتے ہیں اور پھر سامنے رکھ کر اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ ہم نے وطن کو درپیش چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کو درپیش چیلنجز کو نظر انداز کیا ہوتا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا رخ غلط ہو جاتا ہے، ہماری جو سمت ہوتی ہے وہ ڈائریکشن ہو جاتی ہے، وہ غلط ہو جاتی ہے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم درست سمت میں چل رہے ہیں، 5-10 سال اس پر سفر کرتے ہیں، پھر واپسی کا سفر کر کے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں، ہلم جرا۔ یہ ایسا ہی چلتا رہے گا جب تک ہم اسلام کو درپیش چیلنجز پر سوچتے نہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کا سامنا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں ایسے سرکاری ملاز بھی پیدا ہو چکے ہیں، پگڑیاں پہن کے، چادریں اوڑھ کے، وہ آ کے آپ کے سامنے بیانات جاری کریں گے اور وہ ایک ہی رٹ لگائیں گے۔ اب انہوں نے اسلام کی رٹ لگانی چھوڑ دی، انسانیت۔ کیوں؟ یہ جو انسانیت کی رٹ ہے یہ قابل قبول رٹ ہے، یہ عالمی ایجنڈا ہے، تو انسانیت کی رٹ کو دنیا قبول کرتی ہے، اسلامیت کی بات کو دنیا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ تو بعض مولوی باقاعدہ انسانیت کی رٹ لگاتے ہیں، انہیں اس کا ہیضہ ہوا ہوتا ہے، اور جو دوسری بات کرتے ہیں ریاست کو درپیش چیلنجز، اسلام کو درپیش چیلنجز کا ذکر نہیں کریں گے، بس جی ریاست کو درپیش چیلنجز۔ یہ ایسے لوگ پے رول پر ہوتے ہیں، اور جو اسلام کو درپیش چیلنجز کی بات کرتے ہیں وہ اللہ کے پے رول پر ہوتے ہیں، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ الحمدللہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اللہ کے پے رول پر ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرو، ان کا علاج کرو۔ تو جو وطن کو درپیش چیلنجز ہیں وہ انشاءاللہ خود بخود ان کا مداوع ہو جائے گا، وہ کافور ہو جائیں گے، وہ چیلنجز رہیں گے نہیں۔ اسلام کو درپیش چیلنجز کا تو آپ ذکر ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کا چہرہ مسخ کرتے ہیں۔ انسانیت کے نام پر آپ کفر اور اسلام کی کھچڑی تیار کرتے ہیں، زندیقین اور مرتدین کو آپ اتحاد امت کے نام سے اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ جن لوگوں نے گلگت بلتستان میں دہشت گردی کی، جو لوگ بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، جن لوگوں نے پارا چنار پارا چنار کی پرامن زمین کو آگ و خون میں تبدیل کر دیا ہے، آپ ان کو اتحاد امت کے نام سے، انسانیت کے نام سے گلے لگاتے ہیں، اور پھر اسی سانس میں کہتے ہیں کہ وطن کو درپیش چیلنجز، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اسلام کو درپیش چیلنجز کو تو برباد تم کر رہے ہو، اس کی شناخت کو مسخ تم کر رہے ہو، انسانیت کے نام پہ، اتحاد امت کے نام پہ رٹ لگا رہے ہو وطن کو درپیش چیلنجز۔ اس طرح وطن کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں کی ڈیوٹی پر آپ ہیں وہ بھی، چاہے وہ اپنی ذات میں کتنے ہی مخلص ہوں وطن کے ساتھ، ان کی بھی ڈائریکشن درست نہیں ہے۔ ہم اپنے یہاں سے یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم سب کی ڈائریکشن درست ہونی چاہیے، انسانیت کی بجائے اسلامیت کا نعرہ لگائیں، کیونکہ انسانیت کو اسلامیت کا، عبدیت کا حکم ہے، اور وطن کو درپیش چیلنجز کو سامنا کرنا چاہیے، ان کا بھی علاج ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو اسلام کو درپیش چیلنجز ہے اس کے لیے لاہ عمل تیار ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر اسی سے ہماری ڈائریکشن درست ہوگی، اسی سے تمام چیزوں کا مداوع ہوگا۔ آگے چلتے ہیں جی۔
فوجی عدالتوں سے عمران کے بانجے سمیت 60 مجرمان کو سزائیں، مختلف سزائیں ہیں، کسی کو 10 سال کی ہے، کسی کو 6 سال کی ہے، کسی کو 2 سال بامشقت سزا ہے، ٹھیک ہے جی، اور 7 سال قید بھی ہے، اور اسی طرح 4 سال قید بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال ان کو اپیل کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اس حوالے سے نہ ہم کوئی تعریف کر سکتے ہیں، نہ ہم تنقید کر سکتے ہیں۔ تعریف اور تنقید دونوں سے بالاتر ہو کے ضابطے کی ایک بات کر کے میں آگے جانا چاہوں گا۔ وہ ضابطے کی بات یہ ہے، خواتین و حضرات یاد رکھیں، جس معاشرے میں انصاف کو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ معاشرہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ سنیے کان کھول کے خواتین و حضرات، جس معاشرے میں انصاف کو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ معاشرہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور جس معاشرے میں طاقت کے ہاتھوں میں انصاف آ جائے وہ معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دعا کریں ہمارے معاشرے میں انصاف کے ہاتھوں میں طاقت آ جائے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں، ہمارا دیش مضبوط ہو جائے، ہمارا دین مضبوط ہو جائے۔ انصاف کے ہاتھوں میں طاقت آ جائے، اور طاقت کے ہاتھوں میں انصاف آ جائے تو پھر معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میں یہی رونا روں گا کہ 26ویں ترمیم نے سپریم کورٹ کو گنجا کر دیا ہے۔ 26ویں ترمیم کاش یہ ختم ہو جائے اور ہم کھڑے ہو سکیں اور 26ویں ترمیم کا علاج ہو سکے، سپریم کورٹ کی جو تھوڑی بہت طاقت تھی وہ بحال ہو جائے۔ خواتین و حضرات آپ لوگوں نے دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ بہرحال قانون اور تعلیم پہ بہت زیادہ، ہر معاشرہ قانون اور تعلیم پہ انحصار کرتا ہے۔ ہمارے تعلیم کو تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ہمارے قانون کا بھی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے جو تھوڑی بہت انصاف کے اندر طاقت تھی اس کو بھی ختم کر کے رکھ دیا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ عالمی امن اور خوشحالی کے لیے پاکستان چین مل کر کام کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت کیا کہتے ہیں، بڑا حسن ظن رکھا انہوں نے چین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے مفادات ہم سے وابستہ ہیں، ہمارے مفادات ان سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ چین سمیت، امریکہ سمیت، رشیا سمیت دنیا کے تمام کافر ملکوں کے لیے جو ضابطہ دیتا ہے وہ یہی ہے، ہم العدو فاحذرہم فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ ان کے بارے میں، ان کے مقابلے میں اپنی تیاری تیار رکھو، ان سے چکنا رہو۔ کافر منافقین یہ ہمارے دین کے حوالے سے دشمن ہیں۔ ہمسائیگی رواداری ہم ان کے ساتھ رکھیں گے، لیکن جو اسلام قبول نہیں کرتے ان کے بارے میں ہمیں چکنا رہنے کا حکم ہے۔ اور وزیر اعظم کے اس بیان میں چکنا پن کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ عالمی امن و خوشحالی کے لیے پاکستان چین مل کر کام کر سکتے ہیں۔ بتائیے کہ چین کبھی تو سود سے نہیں نکلے گا، وہ تو سود کو حلال ہی سمجھتے ہیں، حرام نہیں سمجھتے۔ دنیا کے مالیاتی اداروں میں بڑے بڑے ممالک شامل ہیں، تو آپ کس طرح چین کے ساتھ خوشحالی کو لے کر چل سکتے ہیں؟ ایک بندہ ایک چیز کو حلال سمجھے، دوسرے کو حرام سمجھے، اور آپ حلال حرام کی کھچڑی بنا کے خوشحالی کا سفر طے کر سکتے ہیں؟ ہاں، آپ چین کے ساتھ ایسے معاہدے کر لیں جو حلال پر مبنی ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کے اندر اتنا پانی ہے، اتنے گٹس ہیں کہ آپ چین کو حلال پہ لے آئیں؟ نہیں، چین آپ کو حرام سودی معاہدات پہ رکھے گا، لیکن آپ اس کو حلال معاہدے پر لا نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے اندر یہ جرت بھی نہیں ہے، آپ کو یہ شعور بھی نہیں ہے، آپ کے اندر یہ گٹس بھی نہیں ہے، آپ کے اندر یہ جذبہ بھی نہیں ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ قیادت بدلے گی، ہمارے اعمال بدلیں گے، آپ بدلیں گے، پھر کوئی قیادت آئے گی، پھر وہ چین کے ساتھ معاہدات کرے گی، پھر کچھ کام ہو سکے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو مسلمان اکیلے بھی کر لیں گے۔ سب سے پہلے تو مسلمان اکیلے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہاں، رواداری، ہمدردی، یہ ساری چیزیں ہمسایہ ممالک جو ہم سے لڑتے نہیں ہیں، جو حربی نہیں ہیں، ان کے الگ احکام ہیں، ان کے ساتھ ہم تا قیامت چل سکتے ہیں۔ بی بی مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ اقلیتی برادری کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، پنجاب میں سب اپنی مذہبی رسومات بنانے کے لیے آزاد ہیں۔ اس حد تک تو بات درست ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں جو اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں، چار دیواری کے اندر اسلام ان کو اپنی رسومات بجا لانے کی اجازت دیتا ہے، اسلام ان کو برداشت کرتا ہے۔
اگرچہ ان کی رسومات کو، ان کے عقائد کو احترام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو احترام دینے کا مطلب اسلام کی بے حرمتی ہے۔ تو اسلام اس احترام کی بات تو نہیں کرتا، البتہ اجازت دیتا ہے، برداشت کرتا ہے چادر چار دیواری کے اندر۔ جہاں تک وہ مذاہب ہیں جو زندیق اور مرتد ہیں لیکن وہ اسلام کا دم بھرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، انہیں اپنی رسومات ادا کرنے کی اسلامی ممالک میں ایسی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے قادیانی ہو چکے ہیں، وہ شاعر اسلام کو ہاتھ میں لیں، نماز روزے پڑھیں اور خود کو مسلمان ظاہر کریں، اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو زندقین مرتدین ہیں، صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، حضور کے ولین جماعت پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایسے تکفیریوں کو بھی اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت کم از کم روڈوں پہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی رسومات کو ادا کریں اور پورا ملک ان کی سیکیورٹی پہ لگ جائے، اربوں کروڑوں ہمارے خرچ ہو جائیں اور ٹریفک کے راستے تبدیل ہو جائیں، معاشرہ اذیت میں مبتلا ہو جائے۔ حکمرانوں کی اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا خواتین کے لیے الگ جیلیں بنانے کا حکم، بڑا کمال کا حکم ہے جی۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں لاہور ہائی کورٹ میں ہوتا ہوں، یہ اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم بالکل درست ہے۔ خواتین کے سکولز بھی الگ ہونے چاہیے، ان کے کالجز بھی الگ ہونے چاہیے، ان کی یونیورسٹیز بھی الگ ہونی چاہیے، ان کی تمام تعلیمی ادارے الگ ہونے چاہیے، اسی طرح ان کی جیلیں الگ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر دفاتر میں کوئی کام ہے تو ان کے دفاتر بھی الگ ہونے چاہیے، اسی طرح ان کی مارکیٹس بھی الگ ہونی چاہیے۔ خواتین اور مردوں کا اجتماع، اسلام اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال یہ بہت اچھا حکم ہے کہ خواتین کی بالکل جیلیں الگ ہوں۔ آخری خبر یہ ہے جی، جڑواں نومولود ویرانے میں پھینک دیے گئے، آوارہ کتوں نے مار ڈالے۔ قلعہ دیدار سنگھ کے علاقے میں سفاک ماں کا دوپٹہ اور جوتا بھی ملا۔ بہرحال دوپٹہ جوتا اصلی تھا، نقلی تھا، یا ماں کو چھپانے کے لیے تھا، واللہ عالم۔ بہرحال 2 بچے، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی، ویرانے میں پھینک دیے، کتوں نے نوچ کے مار ڈالا۔ حد ہوگی خدا کی قسم، سنگ دلی کی بھی حد ہے اور بے حیائی کی بھی حد ہے۔ یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت۔ میرے بندے، اگر تیرے اندر حیا کی موت واقع ہو جائے تو بس پھر بات ختم ہو گئی، پھر تم نے جو چاہے کرنا کر لو۔ اب جب حیا ختم ہو گیا تو رحم دلی خود بخود ختم ہو گئی۔ یہ دیکھیں، حیا معاشرے سے ختم ہوا تو رحم دلی خود بخود ختم ہو گئی۔ سنگ دلی ایسی آ گئی، ماں نے اپنے لخت جگر کو کتوں کے حوالے کر دیا، ایک بھی نہیں 2 کو۔ جب تک بے حیائی کے تمام دروازے، مستی گیٹ اس معاشرے میں بند نہیں کی جاتے، حیا کا تصور ہی محال ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا